الحمد لله رب العالمين. میں انڈیا سے آیا ہوں. میرے استاد تھے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور. میرے والد صاحب بھی وہی سے پڑھے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ میں بلڈنگیں اونچی بننی شروع ہو جائیں تو علامات قیامت. بالکل ٹھیک کہا تھا. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ ایک تو جب سرزمین حجاز میں درخت زیادہ ہو جائے، اذا کثرت الاشجار والمیاہ. ہم جب پہلے آئے تھے چھوٹے بچے تھے کوئی درخت نہیں ہوتا تھا، اب تو سب درخت ہی درخت ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ، اگر مکے کی پہاڑیوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائے تو سمجھو قیامت آ رہی. آپ دیکھو ساری ٹینکیاں پانی پر ہے یا نہیں؟ الفاظ میں مینا میں مزدلفہ میں پانی ٹینکیاں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ احرام کے بغیر مطاف میں جانے پہ پابندی ہے. اکثر لوگ پچھلے طواف کے لیے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں. ہمارا گزارش یہ ہے جی اصولاً تو نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. لیکن چونکہ وہ بھی نہیں آنے دیتے کسی غریب کو جو بیچارہ چار پیسے بھر کے آیا ہے، تو وہ اپنی حسرت کیسے پوری کرے؟ لہٰذا وہ کام اللہ معاف کرے گا. اشاعت توحید و سنت کے نام سے ایک جماعت کام کر رہی ہے جس کا مقصد توحید کی دعوت اور شرک و بدعت کا خاتمہ ہے. بڑی اچھی بات ہے اگر یہ ہے تو اصل کام تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہو، شرک کا خاتمہ ہو اور بدعت کا خاتمہ ہو اور سنت کا رواج ہو. تو یہ کر رہے ہیں تو اللہ قبول فرمائے. کہتے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ بیوی کے پاؤں تلے جنت. بس بیوی کے پاؤں پکڑے رکھو. ماں کے پاؤں تو سنے تھے، بیوی کے تم نے ڈھونڈے ہیں. ویسے اچھا ہے بیوی کے پاؤں کے نیچے رہو. آج کل بڑے آدمی کا یہی حال ہے نا، بیگم آگے چلتی ہے وہ جوتی اٹھا کے پیچھے چلتے ہیں جیسے یتیم بچے جا رہے ہیں. جو شریعت میں نہیں چلے گا اللہ ایسے ذلیل کرے گا. عید کی نماز جو ہے اس کی قضا نہیں ہے، حالانکہ عید کی نماز واجب ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ ہے. اور وتر جو ہے وہ تو روز پڑھنے پڑتے ہیں نا، کہ یہ بھی واجب ہے لیکن یہ روز کا واجب ہے. اس لیے اگر یہ رہ جائے تو دہرانا پڑے گا. عید میں تو کوئی نہ آ سکے تو دہرانی بھی نہیں پڑے گی. کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات والے کہتے ہیں کہ جو گشت کرتے ہوئے نماز پڑھے گا اس کو 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. تو ٹھیک ہے، اللہ ان کی بات کو قبول فرمایا. میں نے تو بات کسی حدیث میں ایسی بات نہیں پڑھی، لیکن بزرگ ہے کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا یا کسی بات میں قیاس کیا ہوگا. اب دیکھیں جیسے آپ حج پڑھیں تو ایک قدم پہ 1 لاکھ، لیکن اگر پیدل پڑھنے کے لیے ہم سے پیدل جائے مینا عرفات مزدلفہ تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی. 700 کو 1 لاکھ سے ضرب دیں تو اگر یہ مینا چلنے سے اتنا ثواب ہو جاتا ہے تو دین کی دعوت کے لیے ثواب نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں جی کہ میقات پر جب ہم جاتے ہیں تو جن گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں وہ ڈرائیور احرام نہیں پاتا، ان کے لیے اجازت ہے کہ روز جائے گا آئے گا احرام کام آنے گا، روز عمرہ کرے گا. کوئی بھی بلڈنگ بتاؤ میں اجرت یعنی کرائے پر بینک کو دینا بہتر یہ ہے کہ آدمی نہ دے، ورنہ وہ کرایہ تو حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ سود تو نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا تعاون ہے نا گناہ والوں کا.